انسانی طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا اور انسان کا قناعت پسندی اور توکل سے ہٹ جانا بھی غصہ کا باعث بنتا ہے۔ اب قناعت پسندی کیا ہے؟ کہ جو رزق حلال میرے اللہ نے عطا کیا ہے، جو رزق حلال اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ صبر اور شکر نہیں کرنا۔ حلال وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں۔ مثلا خاندان میں کسی نے نیا فریزر لے لیا، فریزر تو کسی کے گھر آیا، شور ہمارے گھر مچ گیا، زوجہ نے شور مچا دیا، دیکھو وہ نیا فریزر لائے ہیں، آپ دوڑے آج نیا فریج لے کے آئے۔ خاندان میں کسی نے گاڑی لے لی، تو اب گاڑی تو لینے والوں نے لی، تماشا ہمارے گھر بن گیا۔ بھئی ویکھو وہ میری کزن ہے، اسی کلاس فیلو بھی یہاں اکٹھی پڑھدیاں رہیاں، وہ آج گڈی چ بہ گئی اور میں 20 سال پرانے موٹر سائیکل دے دھکے کھاواں۔ جلدی کرے، مجھے نہیں پتا جہاں سے بھی یہ گاڑی لائیں۔ اب شوہر بیچارہ تو گھر میں سینڈوچ بنا پڑا ہے، وسائل کم ہیں اور گھر والوں کی خواہشات زیادہ ہیں، تو جب گھر میں ہر وقت یہ شور بنے گا، تماشا بنے گا، یا تو بندہ رزق حرام کی طرف جائے گا، یا تو انسان لقمہ حرام کی طرف جائے گا۔ اگر حرام ذرائع کی طرف گیا تب بھی معاشرہ تباہ ہے، اور اگر حرام ذرائع کی طرف نہیں جاتا تو وہ گاڑی نہیں لے سکتا، تو گھر میں روز تماشا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ فساد بنتا گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خاندانوں پہ باتیں آ گئی، طلاقیں ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت آ گئے۔ تو جب بھی کوئی انسان قناعت کو چھوڑ دیتا، توکل سے ہٹ جاتا ہے، پھر معاشرے میں غصہ ہی غصہ رہ جاتا ہے۔ تو سامعین، جب یہ سارے بنیادی موضوعات سمجھ گئے، اب آتے ہیں کہ اس غصہ اور ڈپریشن کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میڈیکل سائنس نے جو علاج دیے وہ عرض کرتا ہوں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ڈپریشن جب ابتدائی سٹیج پر ہو تو اس کا پہلا علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو قدرتی ماحول میں لائے، کھچاؤ اور تناؤ کے ماحول سے خود نکلے اور قدرتی ماحول پہ آئے، جہاں پہ سبزہ ہے، باغات میں چلا جائے، پارک میں چلا جائے، کھیتوں میں چلا جائے، سبزہ کے مقام پہ جا کر، قدرتی ماحول میں جا کر انسان لمبی لمبی سانسیں لے، ڈیپ بریتھنگ، اور یوں سمجھے کہ میں ان سانسوں کے ذریعے اپنی اندر کی آگ کو باہر نکال رہا ہوں۔ اس سے اللہ کرم کرے گا، اس کے اندر کی کیفیات میں بہتری آئے گی۔ پھر میڈیکل سائنس نے کہا کہ دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان ہر روز ورزش کرنے لگے، صبح جلدی اٹھے اور ورزش کرے، چاہے ہر روز 10 منٹ ہی کر لے۔ تیسرا علاج ہے کہ غذا اور غذا کا وقت بہتر کرے، کھانا کیا ہے اور کھانا کب ہے اس کو بہتر کرے۔ چوتھا علاج، غصہ اور ڈپریشن کا مریض اپنی نیند پوری کرے، چاہے گولیاں کھا کے کرنی پڑے، چونکہ ڈپریشن کے مریض کو نیند نہیں آتی، نیند پوری کرے۔ پانچواں علاج کہ ڈپریشن کا مریض مراقبہ کرے، میڈیٹیشن۔ میڈیکل سائنس نے یہ لفظ دیا ہے، میڈیٹیشن، مراقبہ کرے۔ اور آج ایک طبقے نے
اسی میڈیٹیشن کو یوگا کہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بندہ ایک خاص حیت میں بیٹھتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے کہا کہ سبزہ میں چلے جائیں، قدرتی ماحول میں چلے جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے تصورات قدرت کی طرف لائیں، اپنی سوچیں قدرت کی طرف لائیں، قدرتی شاہکار کی طرف لائیں۔ اور یہاں تک میڈیکل سائنس نے لفظ لکھا ہے کہ جب آپ مراقبہ کر رہے ہوں، یکسو ہو جائیں قدرتی ماحول کی طرف اور قدرت کی طرف، یوں سمجھیں کہ پھول کھل رہا ہے، پھول کھل رہا ہے، اور پھول کی جب پنکھڑی نکلتی ہے، اس سے کلی نکلتی ہے، پھول کھلتے وقت وہ جو کلی نکل رہی ہے، اس کلی کے نکلنے کی آواز بھی بندے کو سنائی دے۔ اتنی لطافت کی طرف چلے جائیں۔ تو جو ہی انسان کی سوچیں یکسو ہو کر قدرت کے ماحول میں اتنی مست ہو جائیں گی کہ پھول کے کھلنے کی آواز بھی سنائی دے گی، ڈپریشن نکلتا جائے گا، قدرت اندر گھر کرتی جائے گی۔ اور اگر انسان یہ ساری کوششیں مکمل نہ کر سکے تو پھر باقاعدہ کسی نفسیاتی معالج کے پاس بیٹھے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور باقاعدہ میڈیسن کھا کے اپنا علاج کروائے۔ اب سامعین، یہ تو علاج وہ تھے جو میڈیکل سائنس نے دیے۔ اب آتے ہیں اس علاج کی طرف جو میرے رسول اللہ نے دیا ہے۔ سامعین، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے معالج اعلیٰ ہیں۔ میرے مصطفیٰ اس کائنات کے حکیم اعلیٰ، طبیب عرفہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ ایسے طبیب کہ میڈیکل سائنس اور دنیا کا ڈاکٹر تو کسی کا علاج تب کرتا ہے جب مرض لگ چکا ہوتا ہے۔ دنیا کا معالج اور میڈیکل سائنس کسی کا علاج تب کرتی ہے جب کسی کو مرض لگ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ حکیم اور طبیب ایسے ہیں، ابھی مرض لگا نہیں ہوتا، ابھی مرض قریب آنے لگتا ہے، میرے مصطفیٰ علاج پہلے کر دیتے۔ تو سامعین محترم، اس بیماری کے لیے جب ہم نے اسٹڈی کیا تو کئی علاج ہمارے سامنے آئے۔ ان میں سب سے پہلا علاج جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں وہ وہی ہے جو پہلے عرض ہوا، مراقبہ۔ اصل میں یہ جو مراقبہ یہ ٹرم ہے، یہ اسلامک ٹرم ہے۔ میڈیکل سائنس نے بھی میڈیٹیشن مراقبہ کہا اور دین اسلام نے بھی مراقبہ کہا، لیکن ایک دونوں میں لطیف فرق ہے، حیت ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے کہا کہ غصہ اور ڈپریشن کا مریض اپنی توجہات کو قدرتی ماحول میں لائے۔ میڈیکل سائنس قدرتی ماحول تک آ کے بس کر گئی، لیکن جب تعلیمات محمدی کو دیکھا، جب تاجدار کائنات کی تعلیمات کو دیکھا اور قرآن و حدیث کو دیکھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مراقبہ کرنے والے اپنی توجہات کو اپنے مولا کی طرف اس انداز سے بسا کہ جب تو مراقبہ کر رہا ہو مولا کا جلوہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اب دیکھیں کہ مراقبہ کیا ہے اور ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن ہے دل کے اضطراب کا نام،
ڈپریشن ہے دل کی بے چینی کا نام، ڈپریشن ہے دل کے غیر مطمئن ہونے کا نام۔ رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرما رہا ہے، اے لوگوں جن کے دلوں کا سکون چھن گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے لوگوں جن کا سکون جاتا رہا، آرام جاتا رہا، اطمینان جاتا رہا، آؤ رب کی یاد میں مست ہو جاؤ، تم رب کو یاد کرتے جاؤ، رب کائنات تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دے گا۔ مالک کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا آرام چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو مولا کو یاد کرو، اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ پھر سامعین محترم، مراقبہ کی اور اللہ کی یاد کی ایک بہتر صورت نماز ہے۔ اللہ کی یاد کی بہتر صورت نماز ہے۔ مالک کائنات سورۃ الطٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے بندو میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ، میرے بندو مجھے یاد کرنے کے لیے نمازی بن جاؤ۔ اور اب نماز کیا ہے کہ انسان کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، کبھی اتحیات بیٹھتا ہے۔ گویا میرا رب چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کھڑا ہے تب بھی مجھے یاد کرے، بندہ رکوع میں جھکا ہے تب بھی اپنے مولا کو یاد کرے، سجود میں پڑا ہے تب بھی مولا کو یاد کرے، اتحیات بیٹھا ہے تب بھی مولا کو یاد کرے۔ رب چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کھڑے بھی مجھے یاد کرے، بیٹھے بھی مجھے یاد کرے، سوتے بھی مجھے یاد کرے، جاگتے بھی مجھے یاد کرے، اور کروٹ بدلتے بھی مجھے یاد کرے۔ رب کا بندہ جب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ بدلتے رب کی یاد میں مست رہتا ہے، پھر دنیا کے افکار مولا نکال دیتا ہے، اسے اپنا قرب دیتا ہے جو دنیا میں سکون عطا کرتا ہے۔ پھر سامعین، مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت رب کائنات نے اس ماہ رمضان میں اعتکاف عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان میں، رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف، یہ رب کائنات نے اپنی امت کے لیے مراقبہ رکھا ہے۔ اعتکاف کیا ہے کہ انسان دنیا طلبی کو چھوڑ کر، دنیا کے حرص و ہوس کو چھوڑ کر، اور دنیا کی طلب اور آرزوؤں کو چھوڑ کر، دنیا کے ہر پیمانے اور ہر دروازے بند کر کے رب کے در پہ منگتا بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کا بندہ رب کے در پہ سوالی بن کے بیٹھ جاتا ہے، بھکاری بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور 10 دن اعتکاف میں اللہ کا بندہ خلوت نشی ہو کر یوں مراقبے میں آتا ہے کہ صبح و شام اپنے مولا سے کلام کرتا ہے۔ پھر سامعین محترم، رب کائنات نے بالخصوص پاکستان والوں پر اور امت مسلمہ پہ یہ کرم کیا ہے کہ اس ملک عزیز میں حضور داتا علی حجویری کی نگری میں رب کائنات نے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، غصہ
سے آگے بڑھنے والی بیماریوں کے مریضوں کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، احیاء دین کے لیے اور غلبہ دین حق کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت میں 10 دنوں کا شہر اعتکاف عطا کیا ہے۔ 10 دنوں کا شہر اعتکاف حرمین شریفین کے بعد، مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف۔ آنسوؤں کی بستی، آنسوؤں کی بستی سجائی جاتی ہے جہاں پہ مدینہ المنورہ، مصر اور دنیا کے کئی ممالک سے قراء آتے ہیں۔ نماز تراویح میں مدینہ المنورہ کے قراء جب نغمہ لاہوتی الاپتے ہیں تو ہم نے بچوں کو بھی اس تراویح کی نماز میں عشق الہی میں تڑپتے دیکھا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل تراویح میں صرف مولا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، قاری ابرار مدنی لکھیں اور وہ سنیں اکیلے بیٹھ کے کہ وہ تراویح کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے سنتے ہوئے آنکھیں مچل جائیں گی۔ پھر نماز تراویح کے بعد مرد کامل حضور شیخ الاسلام نورانی چہرے کے ساتھ سامنے ہوتے ہیں۔ پھر ساری رات حضور شیخ الاسلام اعتکاف پہ آنے والوں کو کبھی عشق مصطفیٰ کا دودھ پلاتے ہیں اور کبھی عشق الہی دلوں میں اتارتے ہیں۔ عشق الہی کا پیغام، محبت الہی کا پیغام اور عشق الہی کی آگ اس نوجوان نسل کے سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں جانے سے پہلے ڈپریشن کا مریض ہوں گے، جانے سے پہلے کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، وہاں پر علم کا، تربیت کا، اخلاق کا، اصلاح کا، عبادت کا ایسا ماحول ہے کہ جب جاتے ہیں زندگی کا رنگ اور ہوتا ہے، واپس پلٹتے ہیں تو زندگی کی کیفیات بدل چکی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اپنی مسجد میں اکیلے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، عبادت ہے، لیکن ایک فرق ہے، اکیلے کریں گے تو عبادت وہ کی جو من چاہا، جب دل کیا سو گئے، جب دل کیا اٹھ کے تلاوت کر لی، جب دل کیا تسبیح پکڑ لی، لیکن وہ شہر اعتکاف وہاں من چاہی عبادت نہیں ہوتی، وہاں وہ عبادت ہوتی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اصلاح، علم، اخلاق، تربیت، 24 گھنٹے کا ایک اخلاقی اور علمی تربیت کا سرکل ہے۔ اور سامعین، پھر اس شہر اعتکاف کا جو حضور شیخ الاسلام کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسلیں دہریت کی طرف جا رہی ہیں، نوجوان نسلیں الہاد کی طرف جا رہی ہیں، لا دینیت اور لا مذہبیت کی طرف جا رہی ہیں۔ آئے دن مساجد میں ہم سے سوال ہوتے ہیں، جی رب کو مانے تو کیوں مانے؟ دین کی ضرورت کیا ہے؟ مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام کا اس شہر اعتکاف 10 کے 10 دنوں کا موضوع ہے کہ نوجوان نسل کے اس بگاڑ کو درست کیا جائے۔ لا دینیت، دہریت اور لا مذہبیت کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر بس سادہ سا جواب ہے جو حضور شیخ الاسلام دیں گے، یہی بنیاد ہوگی، ہم خدا کو کیوں مانیں۔ 10 کے 10 دن بس یہی سمجھایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اعتکاف کی رجسٹریشن کروائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں رجسٹریشن ہو چکی ہے، اب شاید کو محدود نشستیں، شاید آج یا کل کا دن آخری دن ہوگا رجسٹریشن کا، اس کے بعد کوئی چلا بھی گیا تو شاید حاضر نہ رہ سکے۔
تو سامعین محترم راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ ڈپریشن کا جو پہلا علاج عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ مراقبہ۔ دوسرا علاج جو دے رہا ہوں، وقت کم ہو گیا، وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا۔ دوسروں کو اینڈ کا ٹائم کیا ہے جی؟ دعا کب کرنی ہے؟ دعا کب کرنی ہے؟ 10 منٹ ہے۔ چلے دوسرا علاج ہے دوسروں کو اونچا بولیں گے معاف کر دینا۔ سامعین محترم، میرے حضور نے صرف معاف کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ معاف کر کے دکھایا اور بتایا بھی ہے۔ اب وقت نہیں تفصیل میں جاؤں۔ تیسرا علاج جو میرے حضور نے دیا، میرے آقا فرماتے جسے غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے۔ کیا کرے؟ اذا غضب احدکم فلیسکت۔ میرے حضور نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ اپنی زبان بند کر لے۔ کیا کرے؟ چپ ہو جائے۔ اب سامعین غور کریں، جب انسان کو غصہ آتا ہے اور بولتا ہے تو کیا انسان زبان سے کوئی خیر کے جملے نکالتا ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو صدقے جائیں محبوب پر، میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اپنی زبان کو بند کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ میرے حضور فرماتے من سامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تیسرا علاج۔ چوتھا علاج، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے وہ اٹھ کے وضو کرے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ غصہ ان الغضب من الشیطان، آقا فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، حضور نے فرمایا کہ شیطان آگ سے بنایا گیا، اور آگ ہمیشہ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، میرے حضور نے فرمایا پس یاد رکھو جس کو غصہ آئے وہ غصے پہ وضو کے ذریعے پانی ڈالے۔ ادھر بندہ وضو کر رہا ہوگا، ابھی ہاتھ دھوئے گا تو غصہ ٹھنڈا ہونے لگ جائے گا، چہرے پہ پانی ڈالے گا غصہ نکلتا جائے گا، یہاں تک کہ ادھر وضو مکمل ہوا ادھر غصہ طبیعت سے نکل گیا۔ اس سے اگلا علاج میرے آقا نے دیا کہ جس کو غصہ آئے وہ جس مقام پر ہے اس مقام کو چھوڑ دے، اس مقام کو چھوڑ دے۔ مثلا یوں سمجھے میاں بیوی لڑ پڑے، ایک کمرے میں ہیں، اب جب دونوں بولیں گے تو خیر نہیں ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا ایک اس کمرے سے نکل جائے۔ اب شوہر محترم نکل گئے، پیچھے زوجہ محترمہ دیواروں سے لڑتی رہے، جو لڑنا ہے اللہ خیر کر دے گا۔ پھر میرے آقا نے اگلا علاج فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ جسے غصہ آئے وہ اپنی حالت بدلے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے سے بھی غصہ اگر ختم نہیں ہوتا تو لیٹ جائے۔ تو سامعین یہ حضور نے وہ علاج ہیں جو عطا فرمائے، جو ان پہ عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا۔ پھر سامعین اختتام پہ آ گئے، میں بہت سارا حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ کئی احباب سوچیں گے بھی غصہ اگر کر لیا پھر تو چلے ایک ایگو بچ گئی، انا بچ گئی، غرور رہ گیا، تو اگر وہ غصہ چھپاتے رہے، انسلٹ دنیا میں محسوس کرتے رہے، دباتے رہے، پیتے رہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کل جب میدان قیامت میں پہنچو گے رب کائنات اس بندے کو جس نے مولا کی رضا کے لیے غصہ پیا ہوگا ساری قوموں کے سامنے عزت سے بلائے گا، ساری قوموں کے سامنے عزت سے بلا کے کھڑا کرے گا۔ پھر رب کائنات اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ پھر مالک کائنات اس بندے سے فرمائے گا کہ دیکھ سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جا، اور داخل ہو کر حور العین، موٹی موٹی آنکھوں والی حور جو تجھے پسند آتی ہے اس کے قریب جا اور اگلی ساری زندگی اس حور کے ساتھ گزار، تو اللہ کرم کر دے گا۔
اب آخری نکتہ دے رہا ہوں. بعض احباب سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے کم و بیش کوئی 40-50 منٹ گزر گئے یہی بتاتے ہوئے کہ یہ غصہ چھپانا بھی ہے، دبانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مٹانا بھی ہے اور غصہ کرنا منع ہے. تو کئی احباب سوچ رہے ہوں گے کہ کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ تو جان لیں غصہ دین اسلام نے مطلقاً حرام نہیں کیا. کیوں؟ غصہ ایک فطری جذبہ ہے. جس طرح خوشی ایک جذبہ، غمی ایک جذبہ، اسی طرح غصہ بھی ایک فطری جذبہ ہے. اس کو اگر بالکل مٹانا چاہیں تب بھی نہیں مٹا سکتے. تو پھر ذہن سوال کرتا ہے کہ جب یہ مکمل طور پہ حرام نہیں، پھر یہ کرنا منع کہاں ہے اور جائز کہاں ہے؟ تو یاد رکھ لیں جہاں پر بھی کبھی زندگی میں اپنی ذات پہ حرف آئے، اپنی ذات پہ انگلی اٹھے، جب کہیں زندگی میں اپنی ذات کا معاملہ ہو تو اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا منع ہے. اپنی ذات کی خاطر بدلہ اور انتقام لینا منع ہے. اگر اپنی ذات کا معاملہ ہو تو غصہ دکھانا اور دوسرے کو نقصان پہنچانا منع ہے. لیکن اگر زندگی میں کبھی حرمت دین پہ بات آ جائے، اگر زندگی میں کبھی حرمت مصطفیٰ پہ بات آ جائے، اگر زندگی میں کبھی ناموس مصطفیٰ پہ بات آ جائے، اگر کبھی زندگی میں حرمت قرآن پہ بات آ جائے، اور کبھی معاشرے میں دیکھیں کہ ظالم مظلوموں پر، غریبوں پر، مساکین پر ظلم کر رہے ہیں، اگر معاشرے میں ظلم دیکھیں، ناموس مصطفیٰ پر حملہ دیکھیں، حرمت دین پر حملہ دیکھیں، تو ایسے موقع پر غصہ چھپانا نہیں بلکہ غصہ کرنا جائز ہے. ایسے مواقع پہ غصہ کرنا اونچا بولیں گے جائز ہے. اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا منع ہے. حرمت دین کے لیے غصہ دکھانا جائز ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غصہ جب دکھانا ہے تو کتنا دکھانا ہے؟ کیا فوراً پہلے ہی لمحے سامنے والے کو مار کے گرا دینا ہے؟ نہیں. سامعین محترم، ہم ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. میرے پیارے محبوب نے سب سے پہلے ریسرچ اور تحقیق کا دروازہ دیا ہے. کیا ریسرچ اور تحقیق؟ ائمہ علوم القرآن کو دیکھیں، ائمہ علوم الحدیث کو دیکھیں، ائمہ فقہ کو دیکھیں، سب ائمہ نے سب سے پہلے ریسرچ اور تحقیق کرنے کا حکم دیا. اور جب اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ریسرچ اور تحقیق کے بعد بھی یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں کوئی بدبخت ہے، ظالم ہے، پھر بھی میرے محبوب نے ایسی ریاست میں رہتے ہوئے اعتدال سکھایا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ظالم، ایسے فاسق و فاجر، ایسے مرتد اور جہنم کے کتے کو گریبان سے پکڑیں اور کھینچ کر عدالت تک پہنچا دیں. ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. یوم قیامت ہم حضور کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. اب آگے اسلامک اسٹیٹ کا میں صرف جملہ دے رہا ہوں. اگر اسلامک اسٹیٹ میں ریاست رکھے یا چھوڑے ہم بری ہو گئے. اگر ہم اس کی اجازت دیں کہ ہر بندہ غصہ دکھائے، گولیاں چلائے، تو پھر سامعین معاشرے میں انارکی پھیلے گی، تباہی پھیلے گی، قتل و غارت پھیلے گی. پھر ایسے کئی واقعات جو ہمیں قریب قریب نظر آئے، ایسے واقعات ہو جائیں گے، اور پھر مذہبی پیشواؤں کو اور مذہبی رہنماؤں کو بعد میں لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑتا ہے. تو سامعین محترم، میرے حضور نے اعتدال کا درس دیا.
یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی ساری زندگی کو دیکھیں، 80s کی دہائی سے لے کے آج تک آپ کی ذات پر حملے کیے گئے، گولیاں آپ کے گھر پہ برسائی گئیں، آپ کی عزت کو اچھالا گیا، تہمتیں لگائی گئیں، الزام تراشی کی گئی، گالیاں دی گئی، لیکن صدقے جائیں حضور شیخ الاسلام کے اخلاق پر اور سیرت نبوی پر عمل پر حضور شیخ الاسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے دفاع کے لیے گالی کے جواب میں کبھی گالی نہیں دی، بلکہ ہمیشہ گالی دینے والوں کو معاف کر دیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم 80s سے لے کے آج تک دیکھتے جائیں، جب کبھی بھی ناموس مصطفیٰ کی بات آئی، حرمت مصطفیٰ کی بات آئی، تعلیمات مصطفیٰ کی بات آئی، حرمت دین کی بات آئی، ڈاکٹر طاہر القادری وہ مرد کلندر ہے، پھر سکون سے نہیں بیٹھے، ہر میدان میں سامنے کھڑے ہو کے جواب دیا۔ 295C گستاخ رسول کی سزا، سر تن سے جدا، یہ قانون اگر بنا ہے تو 3 دن 8 گھنٹے شرعی عدالت میں دلائل جس وکیل نے دیے ہیں اس وکیل کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ پھر 80s کی دہائی میں جب قادیانیوں نے عدالت میں پٹیشن دائر کی تھی، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جسٹس تھے، وہ اس بینچ میں شریک تھے جو جج تھے۔ حضور شیخ الاسلام وہ وکیل ہیں جن کے دلائل کی روشنی میں قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہو گئی۔ پھر شاید 86-87 کو دیکھے بزرگ احباب کو علم ہوگا، جب مرزا طاہر قادیانی بدبخت نے پوری امت کو مباہلہ کا چیلنج کیا، اس بدبخت اور ظالم کے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے والی ذات کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر سامعین پچھلا مہینہ صرف دیکھیں اور پچھلے 6 مہینوں کی یورپ کی کارکردگی اور یورپ کا ماحول سامنے لائیں۔ ڈنمارک میں، ناروے میں اور کئی ممالک میں آپ کو علم ہے ہر جمعہ کو معاذ اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ ہم سراپا احتجاج تھے، ہماری ہمت اور بساط صرف اتنا ہی تھی کہ سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے یورپین اسمبلیز میں خطوط لکھے، ان کی سینٹ میں لیکچرز دیے۔ حضور شیخ الاسلام کی اس کاوش کی روشنی میں پچھلے مہینے یورپ میں قانون پاس ہو گیا ہے کہ جو قرآن کی حرمت پہ حملہ کرے گا اس کو یورپی عدالتیں سزا دیں گی۔ تو سامعین محترم راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنی ذات کا معاملہ آئے تو غصہ کرنا بولیں گے منع ہے، حرمت مصطفیٰ کی بات آئے تو غصہ چھپانا منع ہے۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مرکزی مسجد کی انتظامیہ کے احباب کو، امام و خطیب کو، تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان کو۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آخری نشست ہے جس میں عظیم سکولر شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام جناب محترم حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے اور آپ کا موضوع ہوگا اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ لہٰذا کل تمام احباب اپنے ساتھ کم از کم 2 ساتھیوں کو لائیں تاکہ آخری دعا میں تمام احباب شریک ہو سکیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔